مدینہ کی زمین پر جب سورج طلوع ہوتا تھا تو اس کی روشنی صرف گھروں، بازاروں اور گلیوں پر نہیں پڑتی تھی بلکہ انسانوں کے دلوں پر بھی پڑتی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا کے بیشتر حصوں میں غلام اور آقا کے درمیان زمین آسمان کا فرق تھا، مگر مدینہ میں ایک ایسی ریاست قائم ہو چکی تھی جہاں انسان کو اس کی حیثیت، رنگ، نسل اور ماضی سے نہیں بلکہ اس کے عمل اور تقوی سے پہچانا جاتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ تصور محض الفاظ میں نہیں بلکہ عملی حقیقت بن چکا تھا۔ اس زمانے میں غلامی ایک معروف ادارہ تھا، مگر اسلام نے آ کر اس ادارے کی روح بدل دی تھی۔ غلام کو محض مال سمجھنے کے بجائے انسان مانا گیا، اس کے حقوق مقرر کیے گئے، اس کی عزت و حرمت کو تسلیم کیا گیا اور اسے آقا کے برابر لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس تصور کے سب سے بڑے محافظ تھے۔ ان کے نزدیک غلام اور آقا کے درمیان فرق صرف ذمہ داری کا تھا، عزت کا نہیں۔ مدینہ کی گلیوں میں اکثر ایک منظر دکھائی دیتا تھا کہ کوئی غلام اپنے آقا کے ساتھ چل رہا ہے، دونوں کے کپڑے سادہ ہیں، دونوں کے قدم ایک ہی رفتار سے اٹھ رہے اور دونوں کے چہروں پر خوف نہیں بلکہ اطمینان ہے۔ یہ منظر اس دور کے لیے انقلاب سے کم نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود اس انقلاب کی زندہ مثال تھے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے غلام کے ساتھ کہیں سفر پر روانہ ہوئے۔ ایک ہی اونٹ تھا، باری باری سوار ہوتے تھے، کبھی غلام سوار ہوتا اور حضرت عمر پیدل چلتے، کبھی حضرت عمر سوار ہوتے اور غلام پیدل۔ راستے میں لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو حیران رہ گئے۔ کسی نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ خلیف وقت پیدل چلے اور غلام سوار ہو، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ ان کے نزدیک یہ انصاف کا تقاضا تھا۔ جب باری غلام کی آئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیدل چل رہے تھے تو کسی نے ادب سے عرض کیا کہ امیر المومنین، لوگ دیکھ رہے ہیں، بہتر ہے کہ آپ سوار ہو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہایت سکون سے جواب دیا کہ اگر لوگ دیکھ رہے ہیں تو دیکھ لیں کہ اسلام نے غلام اور آقا میں کیا فرق رکھا ہے۔ یہ صرف ایک سفر نہیں تھا، یہ ایک اعلان تھا، ایک پیغام تھا کہ اس ریاست میں کوئی انسان دوسرے انسان سے کمتر نہیں۔ غلام کو کمتر سمجھنے کا تصور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک جاہلیت کی نشانی تھا۔ مدینہ میں عدالت کا نظام بھی اسی اصول پر قائم تھا۔ اگر کوئی غلام کسی آقا کے ظلم کی شکایت لے کر آتا تو اس کی بات اسی توجہ سے سنی جاتی جیسے کسی آزاد شہری کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے نہ آقا کی حیثیت چلتی تھی نہ غلام کی کمزوری، ان کے سامنے صرف حق اور باطل ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک غلام کو کہ آقا نے ناحق مارا، غلام لرزتے قدموں سے دربار خلافت پہنچا، اس کے جسم پر زخم تھے اور آنکھوں میں خوف۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ انصاف ملے گا یا نہیں، مگر اس نے سنا تھا کہ عمر کا دروازہ مظلوم کے لیے بند نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی بات سنی، سوال کیے، تحقیق کی اور پھر آقا کو طلب کیا۔ جب آقا حاضر ہوا تو اسے نہ کوئی خصوصی نشست دی گئی نہ کوئی رعایت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے اس غلام کو مارا؟ آقا نے اعتراف کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ تم نے ایک انسان پر ہاتھ اٹھایا ہے اور اسلام میں کسی انسان کو دوسرے انسان پر ظلم کی اجازت نہیں۔ پھر انہوں نے غلام کو حکم دیا کہ وہ بدلہ لے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ نے کروٹ بدلی۔ غلام کے ہاتھ میں کوڑا تھا اور سامنے اس کا آقا کھڑا تھا۔ غلام کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کبھی آقا کو دیکھتا، کبھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ڈرو مت، آج تم مظلوم نہیں بلکہ حق پر ہو۔ غلام نے بدلہ لیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموشی سے یہ منظر دیکھتے رہے۔ پھر آقا کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، تم اس غلام کو آزاد کر دو، کیونکہ جس نے غلام پر ظلم کیا وہ اس کا آقا رہنے کا حق کھو دیتا ہے۔ یہ فیصلہ صرف ایک فرد کے لیے نہیں تھا بلکہ پوری ریاست کے لیے پیغام تھا۔ مدینہ میں یہ بات پھیل گئی کہ اب غلام پر ظلم کرنا خود اپنی عزت کھونے کے مترادف ہے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود غلاموں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے کہ دیکھنے والا حیران رہ جاتا۔ وہ انہیں اپنے ساتھ بٹھاتے، ان کا حال پوچھتے، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھتے۔ اگر کہیں کسی غلام کو بھوکا دیکھا تو فوراً اس کے مالک سے سوال کرتے کہ تمہیں اجازت کس نے دی کہ تم اپنے بھائی کو بھوکا رکھو۔ ان کے نزدیک غلام اور آزاد کا فرق صرف نام کا تھا، حقیقت میں سب اللہ کے بندے تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ تمہاری مائیں تمہیں آزاد پیدا کرتی ہیں، پھر تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا۔ یہ جملہ صرف الفاظ نہیں تھا بلکہ ان کے پورے دور خلافت کی ترجمانی کرتا تھا۔ یہی وہ دور تھا جب غلاموں کے دلوں سے خوف نکلنے لگا اور آقاؤں کے دلوں میں جوادہی کا احساس پیدا ہوا۔ غلام اب خاموشی سے ظلم سہنے کے بجائے حق مانگنے لگا، اور آقا اب ہاتھ اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچنے لگا۔ یہ تحریر یہاں رکی نہیں ہے۔ اسی روانی میں آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بازاروں، میدانوں اور فوجی لشکروں میں غلام اور آقا کو برابر کھڑا کیا۔ کیسے نماز میں کوئی صف غلام اور آزاد کی بنیاد پر الگ نہیں ہوتی تھی۔ کیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود غلاموں کے لیے وہ مثال قائم کی جو تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ یہ برابری صرف عدالت یا سفر تک محدود نہیں تھی، بلکہ مدینہ کی روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ مسجد نبوی میں جب نماز کے لیے صفیں بنتے تو کوئی یہ نہیں پوچھتا تھا کہ کون غلام ہے اور کون آقا۔ سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے، ایک ہی رب کے سامنے جھکتے، ایک ہی سجدے میں سر رکھتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اکثر اس منظر کو دیکھتے تو ان کے دل میں شکر کا جذبہ موجزن ہو جاتا، کیونکہ یہی وہ اسلام تھا جس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی تھی، اور یہی وہ معاشرہ تھا جسے وہ قائم دیکھنا چاہتے تھے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ بازار سے گزر رہے تھے۔ ان کی عادت تھی کہ بازاروں میں جا کر خود نگرانی کرتے، تول میں کمی، ناجائز منافع اور ظلم پر فوراً گرفت کرتے۔ اسی دوران ان کی نظر ایک غلام پر پڑی جو بھاری بوجھ اٹھائے ہوئے تھا اور اس کا آقا پیچھے چل رہا تھا۔ غلام کا چہرہ تھکن سے زرد تھا، پسینہ بہہ رہا تھا اور قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رک گئے۔ انہوں نے آقا سے پوچھا کہ کیا تم نے اس غلام پر یہ بوجھ لادا ہے؟ آقا نے کہا کہ ہاں، یہ میرا غلام ہے، کام اسی کے لیے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ تمہارا غلام ضرور ہے، مگر اللہ کا بندہ بھی ہے۔ پھر انہوں نے حکم دیا کہ بوجھ آدھا کرو اور باقی ادا خود اٹھاؤ۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ آقا شرمندگی کے ساتھ بوجھ اٹھا رہا ہے اور غلام اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ یہ منظر خاموشی سے ایک بڑا درس دے گیا کہ اسلام میں اختیار ذمہ داری لاتا ہے، ظلم نہیں۔ ایسے واقعات مدینہ میں عام ہو چکے تھے۔ غلام جانتے تھے کہ اگر ان پر ظلم ہوگا تو انہیں انصاف ملے گا، اور آقا جانتے تھے کہ اگر انہوں نے زیادتی کی تو خلیف وقت خود ان کا محاسبہ کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک غلامی کا مقصد خدمت تھا، ذلت نہیں۔ اسی لیے وہ بار بار تاکید کرتے کہ اپنے غلاموں کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو، اور ان پر ایسا بوجھ نہ ڈالو جو تم خود نہ اٹھا سکو۔ فوجی لشکروں میں بھی یہی اصول نافذ تھا۔ جب اسلامی لشکر روانہ ہوتے تو غلام اور آزاد ایک ہی خیمے میں ہوتے، ایک ہی دسترخوان پر بیٹھتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کبھی یہ اجازت نہیں دی کہ کسی غلام کو کمتر سمجھ کر پیچھے رکھا جائے۔ ان کے نزدیک میدان جنگ میں بھی بہادری اور وفاداری دیکھی جاتی تھی، حیثیت نہیں۔ ایک موقع پر ایک غلام نے جنگ میں غیر معمولی بہادری دکھائی۔ جب اس کا ذکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ وہ غلام کہاں ہے۔ جب اسے حاضر کیا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی تعریف کی، اس کے لیے دعا کی اور فرمایا کہ اللہ کے نزدیک تمہارا مقام تمہارے عمل سے ہے، نہ کہ تمہاری آزادی یا غلامی سے۔ یہ الفاظ اس غلام کے لیے صرف حوصلہ افزائی نہیں تھے، بلکہ ایک نئی زندگی کا آغاز تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مجالس میں غلاموں کو بولنے کا حق حاصل تھا۔ اگر کسی غلام کو کوئی شکایت ہوتی تو وہ بلا خوف اپنی بات رکھ سکتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوری توجہ سے سنتے، سوال کرتے، اور اگر حق غلام کے ساتھ ہوتا تو فوراً فیصلہ صادر کرتے۔
ان کے نزدیک خاموش مظلوم سب سے بڑا خطرہ تھا، کیونکہ خاموشی ظلم کو طاقت دیتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ برابری مدینہ سے نکل کر پوری اسلامی ریاست میں پھیل گئی۔ عراق، شام، مصر اور دیگر علاقوں میں غلاموں کے حالات بدلنے لگے۔ لوگ حیران تھے کہ یہ کیسی ریاست ہے جہاں غلام کی آواز بھی سنی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ اسی عدل سے متاثر ہو کر اسلام کے قریب آئے، کیونکہ انہوں نے پہلی بار دیکھا کہ مذہب صرف عبادت نہیں بلکہ انسانیت کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اگر فرات کے کنارے ایک غلام بھی بھوکا سو گیا تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ عمر سے سوال کرے گا۔ یہ احساس جواب دہی ہی تھا جس نے غلام اور آقا کے درمیان وہ دیوار گرا دی جو صدیوں سے قائم تھی۔ یہ سب واقعات مل کر ایک ایسا معاشرہ تشکیل دے رہے تھے جہاں غلام ہونا ذلت نہیں رہا تھا اور آقا ہونا تکبر کا سبب نہیں تھا۔ سب ایک دوسرے کو بھائی سمجھنے لگے تھے۔ یہی وہ معاشرہ تھا جہاں انسان کے لیے بوجھ نہیں بلکہ سہارا بن جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ سوچ مدینہ کی دیواروں سے نکل کر دلوں میں گھر کرنے لگی کہ غلامی کوئی دائمی شناخت نہیں بلکہ ایک عارضی حالت ہے، اور انسان کی اصل پہچان اس کی روح، اس کے عمل اور اس کے کردار سے ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسی سوچ کے سب سے بڑے علمبردار تھے۔ وہ نہ صرف غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کرتے تھے بلکہ عملی طور پر ان کی آزادی کی راہیں بھی ہموار کرتے تھے۔ ان کے دور میں غلام آزاد کرنا صرف ایک نیکی نہیں بلکہ معاشرتی اصلاح کا ذریعہ بن چکا تھا۔ مدینہ میں اکثر ایسا ہوتا کہ کوئی غلام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہتا کہ میں نے اپنے آقا سے مکاتبت کر لی مگر میرے پاس رقم پوری نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی بات غور سے سنتے، بیت المال کے ذمہ دار کو بلاتے اور کہتے کہ اس غلام کی مدد کی جائے، کیونکہ جو شخص آزادی کی طرف قدم بڑھائے اسے روکا نہیں بلکہ سہارا دیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ کسی اعلان یا تشہیر کے بغیر ہوتا، خاموشی سے، تاکہ غلام کو احسان کے بوجھ تلے نہ دبایا جائے۔ ایک دن ایک بوڑھا غلام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آواز بھری ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ اس نے ساری زندگی محنت کی، جوانی میں غلامی کی زنجیروں میں جکڑا رہا، اور اب بڑھاپے میں نہ اس کے پاس طاقت ہے نہ سہارا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ انہوں نے فوراً حکم دیا کہ اس غلام کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا جائے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے اس کی جوانی کا فائدہ اٹھایا، اب بڑھاپے میں اسے چھوڑ دینا ظلم ہے۔ یہ الفاظ سن کر حاضرین پر سناٹا چھا گیا، کیونکہ دنیا میں پہلی بار کسی حکمران نے غلام کے بڑھاپے کو ریاست کی ذمہ داری قرار دیا تھا۔ یہی احساس ذمہ داری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دوسروں سے ممتاز کرتا تھا۔ وہ غلام کو صرف کام کرنے والا جسم نہیں بلکہ مکمل انسان سمجھتے تھے، جس کے جذبات، احساسات اور مستقبل ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ اگر غلام کو عزت ملے گی تو معاشرہ مضبوط ہوگا، اور اگر غلام کو دبایا جائے گا تو معاشرہ اندر سے کھوکھلا ہو جائے گا۔ مدینہ کی گلیوں میں اب ایک اور منظر بھی دکھائی دینے لگا تھا۔ وہ غلام جو کبھی سر جھکا کر چلتے تھے اب سیدھے چلنے لگے تھے۔ ان کی آنکھوں میں خوف کے بجائے وقار تھا۔ یہ وقار کسی بغاوت کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ انصاف کا ثمر تھا۔ آقا بھی بدلنے لگے تھے۔ وہ اب غلام کو مارنے سے پہلے سوچتے، بولنے سے پہلے تولتے، اور کام دینے سے پہلے اس کی طاقت کا خیال رکھتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں ایک بار ایک آزاد شخص اور غلام کے درمیان جھگڑا پیش ہوا۔ آزاد شخص کو یقین تھا کہ اس کی بات مانی جائے گی، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دونوں کی بات سنی، شواہد دیکھے اور فیصلہ غلام کے حق میں دیا۔ آزاد شخص حیران رہ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھا اور فرمایا کہ اسلام میں سچائی آزاد یا غلام نہیں ہوتی، سچ سچ ہوتا ہے۔ یہ فیصلے صرف وقتی انصاف نہیں تھے بلکہ معاشرتی تربیت کا ذریعہ تھے۔ لوگ سمجھنے لگے تھے کہ اگر غلام حق پر ہے تو وہ مضبوط ہے، اور اگر آقا ظلم پر ہے تو وہ کمزور ہے۔ یہ سوچ آہستہ آہستہ پورے معاشرے کی بنیاد بن گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ طاقت کا اصل امتحان کمزور کے ساتھ برتاؤ میں ہوتا۔ جو شخص کمزور پر رحم نہیں کرتا
وہ طاقتور ہونے کے لائق نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے دور میں غلاموں پر ظلم ایک نایاب چیز بن چکا تھا، اور اگر کہیں ہو بھی جاتا تو وہ چھپ نہیں سکتا تھا۔ یہ سب کچھ صرف قانون کے زور پر نہیں ہو رہا تھا، بلکہ دلوں کی تربیت سے ہو رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبات میں، گفتگو میں، فیصلوں میں بار بار یہ بات دہراتے تھے کہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں۔ یہ جملہ سنتے سنتے لوگوں کے ذہن بدل گئے تھے۔ غلام اور آقا کے درمیان وہ دیوار جو صدیوں سے کھڑی تھی، اب آہستہ آہستہ زمین بوس ہو رہی تھی۔